وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ الحاقہ، یہ آخرت کے جو دوسرا سور ہے اس کا منظر انشاءاللہ پڑھیں گے اور 19 آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ابتدا میں دو چیزیں آپ ساتھیوں کے سامنے لانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تو اس وقت سب جتنے بھی انسان ہیں ان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جان ڈال دے گا اور وہ جواب دہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور باقی فرشتے جو ہیں وہ جو آسمان جو پھٹا ہوا ہوگا اس کے جوانب اللہ تعالیٰ رکھ لے گا۔ اب وہ جوانب کہاں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان زمین کے ساتھ لگا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، جی۔ تو بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا، لیکن یہ ہے کہ وہ میدان معاشر کہاں ہوگا؟ وہ ہوگا اسی زمین پر ہی۔ دیکھو کس جگہ پر؟ شام کا آتا ہے یا عرفات کا میدان آتا ہے، جی، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے میں شروع سے ہی کہوں گا اور بار بار کہتا بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم اس منظر کو پڑھیں جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں اس دنیا کے اندر۔ قیامت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کب آ جائے گی، تو جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ کب آنا ہے تو اس کی تیاری انتہائی شد و مت سے کی جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرف ایک دوسرے کی توجہ بھی مبذول کرواتے رہیں گے اور قرآن مجید کی یہ آیات بھی یاد رکھیں گے کہ انسان کو اللہ نے تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے، ٹیسٹنگ کیس ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ اب جب نتیجہ نکلے گا تو آپ ذہن میں رکھیں، آپ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی اور باقی بھی، ڈگریاں جب ملتی ہیں، رزلٹ جب آتا ہے تو وہ رزلٹ اگر اچھا ہوتا ہے تو اس وقت تاثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے، کیسے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار بھائی؟ سر بہت زبردست ہوتے ہیں اس وقت، انسان کے دل کی وہ خوشی تو جو ہے اس اس کے سے اثرات پوچھیں کہ چہرے جس پہ نے آ رہے ہوتے امتحان کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے امتحان کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے اور رزلٹ آ گیا اچھا، تو وہ سب سے پہلے جو بھی اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں یا اس کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو وہ چیز دکھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کہا ہے، وہ ہم آیت پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے وہ رکھ دی کہ قیامت کا منظر ہے۔ دوسری چیز جو ابھی کرنی ہے ذہن میں، وہ یہ آخری لفظ ہے کتابیہ، کس طرف توجہ دلانی ہے ذرا اس کو کریں جی ایرو کے ذریعے، ہاں جی یہ والا۔ اب یہ اصل لفظ ہے کتابی، کیا لفظ ہے؟ کتابی۔ کتابی۔ کتابی تھا۔ اب ہا جو ہے وہ
میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زبان کو عربی زبان کے اندر کیا ہے، تو عربی زبان کا جو ادب ہے، خاص طور پر شعر و شاعری کا اس وقت زمانہ تھا جب یہ اتری، تو اس کے اندر وہ وزن کو پورا کرنے کے لیے ایک تو کسی لفظ کو کم کر دیتے ہیں، کسی لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا۔ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعروں کے اندر رکھا ہے، لیکن وزن اتنا زبردست ہے کہ جس طریقے سے یہ اثر کرتی ہے لوگوں کے دلوں پر، وہ یہ ہے کہ رائمنگ ساری کی ساری ایک جیسی ہوگی تو وہ اچھا اثر کرتی ہے۔ تو آگے کافی سارے الفاظ جو ہے اس کے اندر آئیں گے، جیسے حسابی ہے تو حسابیہ، تو اصل میں حسابیہ ہا آیا ہے آخر میں۔ یہ ہا کس کے لیے آیا؟ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا استعین، یہ تو سین تے کا کئی اضافہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ سین کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ اضافہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ تاکید کے تاکید تاکید کے لیے، جی۔ خاص طور پر تے کا اضافہ، سین کا اضافہ، سین اور تے دونوں کا اضافہ، وہ تو شروع کے اندر آتا ہے یا درمیان میں۔ یہاں جو آیا ہے حسابی تھا تو حسابیہ، یہ ہا اس کی اہمیت اور اس کی تاکید، اس کو زیادہ کرنے کے لیے یہ ہا آیا ہوا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دوں گا، علامہ اقبال اپنا ایک شعر پڑھتے ہیں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیوں جی یہی پڑھتے ہیں نا؟ جی جی براہیم، وہ جو ابراہیم براہیم ہے وہ کیا لفظ ہے؟ اصل ابراہیم۔ علیہ السلام۔ ابراہیم ہے، لیکن اگر ابراہیم کہیں گے تو وہ وزن پورا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی۔ تو لہذا وہ جو ادب رکھنے والے ہیں، شعر و شاعری سے متعلق ہے، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کہیں کسی لفظ کو جس کو لوگ جانتے ہو اس کے اندر کمی کر دیں یا اضافہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہا کا اس لیے اضافہ کیا ہے کہ حساب کی اہمیت کے لیے۔ اسی قسم کے آگے بھی الفاظ آئیں گے، جیسے کتابیہ، آگے آئے گا حسابیہ، جی میرا حساب، آگے آئے گا مالیہ، میرا مال۔ تو وہ جو ہا ہے، اور بھی آئیں گے آگے، تو وہ جو مال ہے یا حساب ہے، یہ تو اس کے اندر اہمیت دلانے کے لیے یہاں، بلکہ حسابیہ بھی ہے کتابیہ۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی کہ وہ بندہ، انسان مطلب اس دنیا کے اندر جب مر جاتا ہے یا مرنا شروع کرتا ہے، حالت نزا آ جاتی ہے، تو اس وقت اس کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی پڑھا ہوا ہے نا؟ جی جی سر۔ یہ قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث میں بھی پڑھا ہوا ہے، اور یہ بھی ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ جو قبر ہے یا مرنا ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلا حصہ ہے۔ تو لہذا وہ بندہ جو مر رہا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ فرشتے نے میری جان کیسے نکالی تھی۔ وہ فرشتے خوبصورت تھے، ان کے ہاتھ کے اندر وہ کیا کہیں گے مخمل کے رومال تھے، اور اس وقت خوشبو آ رہی تھی بہت بڑی۔ یہ حدیث کا میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی جی۔ جی تو وہ اس وقت سے اس کی خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آ گیا، مدتیں گزر گئیں، اور آخر کے اندر وہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ ترازو لگا دے گا، خود موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ
कहफ के अंदर कि ववुद अल किताबु, आमाल नामा जो है, जी जरा कीजिएगा, ववुद अल किताब या किताबु, किताब को रख दिया जाएगा हर एक बंदे की। तो फतरल, मैं भूल रहा हूं अभी जी, हाँ, फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, तो जो मुजरिम लोग हैं वो उस किताब को पढ़ के जो कुछ उसके अंदर होगा वो कप कपा रहे होंगे। मुशफिकीना, शफका का मतलब होता है डर जाना, आंखें बाहर आ जाना, मुंह खुल जाना, यह है मुशफिकीना मिम्मा फी। और फिर आगे आता है वयकूलूना, वयकूलूना, और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, और वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये किताब कैसी है, ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इस किताब ने तो छोटी और बड़ी किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। यही पढ़ा था ना? जी जी सर। हाँ, आसवाहा, उसको अपने अंदर शामिल कर लिया हुआ है। व वजदू मा आमिलू हादिरा, और जो कुछ भी उन्होंने अमल किए हुए होंगे वो अपने सामने हाजिर पाएंगे। और वहां अल्लाह ताला कहता है कि वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तो उस दिन अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा, ना वो इस दुनिया में करता है। अब ये तो हो गई किन लोगों की बात जो अभी पढ़ी, गुनाहगार लोगों की। जी यहाँ अच्छे लोग हैं, उनकी बात पढ़ते हैं पहले। फअम्मा, पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बहुत सारी चीजें हों तो उसमें से एक चीज को अलग करना हो तो लफ्ज अम्मा तो का तर्जमा करेंगे तो रहे वो लोग, जी या रहा वो शख्स कर लें, इसलिए कि वाला वहां यह है कि वाला कद जितुमूना फुरादा, क्यों जी? जी जी यस कि बिल्कुल। बेशक तुम मेरे पास अकेले अकेले आओगे। तो मन वाहिद के लिए ज्यादा मौजू है, यहाँ मन जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो रहा वो शख्स ऊतिया किताबहू बियमीनिही, जिसको उसका आमाल नामा, मैं कह रहा हूं किताब नहीं कह रहा, यहाँ किताब का तर्जुमा हम आमाल नामा कर रहे हैं। बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अब जो अल्फाज हैं वो हैं कि जब रिजल्ट निकलता है, डिग्री आपके पास हो जाती है, आप फर्स्ट आ जाते हैं, कहते हैं गोल्ड मेडल इसको मिलेगा, तो उस वक्त जो आपकी हालत होती है, क़यामत के दिन भी ये होगा कि जब दाएं हाथ में दिया जाएगा उसको पता चल जाएगा कि मेरा अल्लाह भी राजी और जनाब जन्नत भी आगे है, पुल सिरात दरमियान में है, मैंने यूं जाना है और आगे जनाब जन्नत है। क्यों जी? जी जी अब ये मंजर तो हो गया। फयकूलू, तो वो कहेगा हा, अब हा मुकरऊ किताबिया, उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, तो बताया था कि हा का मतलब है ये है वैसे, तो हा उ, ये असल में आवाज है एक, जैसा हम कहते हैं हुर्रा, एलास, इंग्लिश के अल्फाज है ना जी। जी जी जब मैच जीता जाता है तो हुर्रा, वी हैव वन द मैच। यहां भी हा मुकरऊ किताबिया, ये लो, ये देखो, मेरी इस किताब को पढ़ो, मेरे इस आमाल नामे को पढ़ो। ये जनाब खुशी के अल्फाज हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में से बनाए जो ये कहेंगे हा मुकरऊ किताबिया, तो कहें आमीन आमीन। आमीन।
اب وہ وہاں بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کا نقشہ دنیا کے اندر بتا رہا ہے۔ ہم نے ایک اصول پڑھا ہوا ہے، پہلے پارے میں ہی پڑھا تھا، خاشعین الذین یظنون انہم، پڑھا تھا نا انہم جی جی یظنون، یہ بچے جو ہمارے دونوں ہیں سہیب اور اس کے لیے بھی، یہاں جی بھی سر، یظنون سے زننتو آیا ہے جی، زنا تو یہ اس سے ہے کہ زننتو میں نے، اب ویسے اگر آئے گا انی کے علاوہ تو زننتو کا مطلب ہوگا میں نے گمان کیا، لیکن جب زننتو کے بعد انی آ جائے گا یا لام تاکید آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا یقین رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یقین رکھنا۔ یقین رکھنا۔ انی بے شک میں نے، زننتو یقین رکھا، کیا؟ کس چیز کا؟ انی ملاقن، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا تھا، بے شک میں ملنے والا تھا، حسابیہ اصل میں ہے حسابی، ہاں اس کی تاکید کے لیے، اہمیت کے لیے آیا ہے کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا تھا۔ جی حساب کہاں ہوگا؟ اللہ دائیں سبحانہ و ہاتھ۔ تعالیٰ کے پاس اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا تھا۔ کیوں جی؟ جی یہ ہے اگر ہمارا یقین ہے۔ اب دیکھیں اللہ پر یقین سب کا آلموسٹ کافروں کا تھا، کیوں جی؟ کافر جی کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ کافر وہ باقی جو چیزیں ہیں کہ بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی کہ بھی ایک بندہ مر جاتا ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں، کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کے اندر دوبارہ روح پھونک دے گا، اور پھر یہ ہے کہ جا کے حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ جو آخرت ہے اس پر ایمان کروانے کے لیے یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں کہ جو بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک چیز پر بھی اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کافر کہلوائیں گے۔ گناہگار نہیں میں کہہ رہا ہوں، کیا ہوگا؟ کافر۔ کافر۔ تو سب پر ایمان لانا ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور پھر انشاءاللہ جو عمل ہے وہ جس آدمی کو ہر وقت یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے حساب کتاب جو بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ میرے سامنے حاضر ہو جائے گی اور میں اس کو پڑھوں گا، ہر وقت عمل کرتے ہوئے پتا ہو۔ بتائیے اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد بہترین ہو۔ اس کے اعمال بہترین ہونے چاہیے، جی ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ بندہ کہے گا، بدھ باتیں پڑھتا ہوں، رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا وہ دیکھو، لو، پکڑو، اقرؤ کتابیہ، میرے اعمال نامے کو پڑھو، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، بے شک مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا تھا یا کرنے والا ہوں گا۔ اس وقت تو تھا ہی کہیں گا نا، اس لیے کہ اس وقت تو اعمال نامہ اس کے تھا نا، کیوں جی؟ تو وہ اپنی ماضی کے بارے میں تو ملاقات کرنے والا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو تو ہوا وہ مومن، فی عیشت، عیش زندگی کو کہتے ہیں جی، راضیہ من پسند، دل پسند، راضی کرنے والی، خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا۔
کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ خوش کرنے والی. خوش کرنے والی. ٹھیک ہے جی. تو وہ خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے؟ فی جنت عالیہ. جنت نہیں کہی، عالیہ اس کی صفت کہی. بہت بلند جنت میں ہوگا. بہت بلند جنت میں. جنت میں. اعلیٰ سے جی کہتے ہیں نا کہ بھی یہ عالی المقام، تو اس سے عالیہ بنا. جنہ کی مؤنث ہے اور اس کی صفت بھی عالیہ، کہ وہ بلند جنت میں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ جی جی سر ضرور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیں کتنے درجات ہیں جنتوں کے جی؟ کتنی جنتیں درجات ہیں؟ 100. 100. اور ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان فاصلہ وہ بھی پتا ہے؟ زمین جتنا سے آپ آسمان. زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ ہے کہ 73 74 75 3 الفاظ آتے ہیں جی. اگر میں بھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وہاں 3 ہی ہیں، یا 72 73 74 ہے ایسے. تو سال کی مسافت یہ ایک اور دوسری جنت کے درمیان فاصلہ ہے. تو یہ ہوگا کہ وہ بہت اونچی جنت میں ہوگا. آگے جناب لفظ ہے قطوف. اس کا واحد ہوتا ہے قطف. اس کا واحد کیا ہوتا ہے جی؟ کت. قطف. قطف کا مطلب بہت سارے ہیں. قطف کا مطلب لٹکے ہوئے پھل بھی ہیں، اور قطف کا مطلب وہ پھل لٹکے ہوئے جن کو آسانی سے توڑا جا سکے. جن کو آسانی سے توڑا جا سکے. اور قطف صرف پھل ہی نہیں، پھلوں کے خوشے جو گچھے ہوتے ہیں نا، جن کو گچھے کہتے ہیں، جی اس کو قطف کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ پھلوں کے خوشے جی. قطوفہا، اس قطوفہا اب جنت کی طرف جا رہی ہے، باغ. اس باغ یا اس جنت کے پھلوں کے خوشے دانیہ. اب ایک تو ہے ادنا، دنیا بہت قریب ہوں گے. آپ کو اگر میں لے چلوں سورہ نجم کے اندر، تو وہاں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد آپ میں آتا ہے ثم دنا، پھر وہ جھکا، فتدلا، ایسے یہ پڑھا ہے نا جی. جی. تو دنا سے دانیہ، جھکے ہوئے جی. آپ جناب کھڑے ہو کے بھی کدھر ہیں اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب؟ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی سر. جی سر. آپ دیکھیں جنت کے اندر جنت کا منظر ہے. آپ جی سر. کھڑے جی ہوں گے نا، آپ جی کھڑے سر. ہوں گے جی، کھڑے ہوں گے، ہاتھ اونچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جی. وہ خود جھک کے جی آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائیں گے. دانیہ کا مطلب یہ ہے جی. سبحان اللہ. وہ خود جھکے ہوئے ہوں گے جی. اٹھ چکے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر جھکے ہوئے ہوں گے تو پھر بھی وہ جھکے ہوئے ہوں گے، آپ پھر بھی توڑ سکتے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، تو پھر بھی صحیح. آپ کے اوپر وہ جھکے ہوئے ہوں گے. کیوں جی؟ جی. سبحان بھائی اللہ. یہ ایسے ہی ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بالکل یہ تفسیریں لوگوں نے کی ہوئی ہیں جی. تو جس قسم کے بھی حالت کے اندر ہوگے، بولتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارے لیے اس جنت میں ہوگا جو تمہارے نفس دو تمہارے دل چاہیں گے. تو آپ کا دل چاہے گا نا کہ آپ لیٹے لیٹے ہی نا، میں آج جناب کھجور، ادھر جناب پوم گرینیٹ ہے، ادھر جناب کو اور ہے تحفہ، یہ صہیب اور عبداللہ کے لیے جی. تو جناب
آپ ان کو توڑ لیں گے، اور اگر چاہیں گے نا ٹوٹا ہوا ہی ملے تو وہ ٹوٹ کے بھی آپ کے پاس آ جائے گا. کیوں جی؟ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. اللہ اکبر. اب اللہ زبان تعالیٰ مبارک. کیا کہے جی؟ میں ابھی آگے اللہ تعالیٰ کہے گا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، 4 نہریں جو جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. جی کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہے، پڑھو. وہ کون کون سی ہیں؟ صاف شفاف پانی، صاف دودھ. شفاف پانی، میں گنتا جاتا ہوں نا، آپ مجھے گنائیں. صاف شفاف پانی کی، جی دودھ. دودھ کی، اور دودھ، دودھ کی شہد بھی، اور شہد کی بھی، زیتون اور کی. شراب کی بھی. جی جی شراب. جی یہ شراب. 4 نہریں اوپر سے جناب، اوپر والی جنت، اوپر سے نیچے، نیچے والی جنت تک آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کلو کھاؤ، وشربو پیو. اب یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، ہنی جی، ہنیہ کا مطلب ہے مزے لے لے کر، مزے سے. کیوں جی؟ مزے سے. کھاؤ اور پیو مزے سے. مزے سے. اب لفظ جو 2 آ رہے ہیں یہ مجھے پڑھانے ہیں آپ کو، اور تھوڑا سا اس کے اندر بیما، اس کے بدلے میں، اسلفتم، یہ لفظ ہے تھوڑا سا. آپ نے ایک پڑھا ہوا تھا جی، اسلفتم. سلف کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے اسلفتم جو تم گزار چکے ہو. اسلاف کہتے ہیں، اسلاف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایسا ہے. اس کا جی دوسرا جی معنی ہے، دوسرا معنی بالکل اس کے الٹ ہے. اسلفتم جو تم نے آگے بھیجا، اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم نے آگے آگے بھیجا. اب یہ آگے بھیجا جو ہے، یہ کیوں کہا اسلفتم؟ سلف کا ہے اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ اس وقت تو نہیں ہوں گے، وہ تو ہم دنیا کے اندر اپنا کر کے آئے ہوئے ہوں گے، اور یہ جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنت کی. تو لہذا اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ اسلفتم آیا ہے. میں سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. اس سال. دنیا کے اندر جو تم گزار چکے، اسلفتم جو تو اس کا ترجمہ جو بہتر ہے وہ یہ کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا. آگے ہے فی ایام، یوم کی جمع ہے اور مکسر ہے. دنوں میں، کون سے دنوں میں؟ خالیہ. اب آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں بھی آئے گا، خالیہ تو خالی ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی ایسا ہے نا. ایسا ہی ہے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کے ذریعے آپ نے پڑھا ہے قد خلت من قبل الرسل، پڑھا ہے؟ جی جی جی. کیا پڑھا تھا؟ قد تلک خلت. امت بے قد شک خلت، گزر جو کہ گزر گئی. گزر تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو کہ گزر گئے. گزر گئی. جی بالکل. وہ جو خلت ہے اسی کا مادہ ہے خالیہ، گزرے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تینوں میں. جی بالکل. جہاں جی. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئم مزے لے کر، بما اس چیز کے بدلے میں، اسلفتم جو تم نے آگے بھیجا، فی ایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں، دنیا کے گزرے ہوئے دن. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی فی الایام الخالیہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. نظر تھوڑی میری کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. معذرت. جی تو فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے گزرے دنوں میں، ہوئے. تو یہ اسلفتم کا بھی سمجھ آ گئی، خالیہ کے سمجھ آ گئی، اور وہ جو حسابیہ کی ہا اضافی ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی، زننتو کے بعد انا جو ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی. یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھ آ گئی، آپ بتائیں آئی یا نہیں آئی؟ جی آ گئی. آپ نے سمجھا آ دی. گئی. آ گئی. اور آئی. ایک نیا لفظ ہے بڑا ہی پیارا، ہا مکراؤ. بس اس کو یاد رکھیں. کیوں جی؟ جی جی اب میرے ساتھ پڑھیں،
فَأَمَّا تو رہا رہے وہ وہ شخص لوگ تو رہا وہ شخص اب وہ شخص طرح وہ شخص خواہ وہ مرد ہے عورت ہے اس کے لیے معنی آتا ہے رہا وہ شخص من اوتیا جس کو جسے دیا گیا دی جس کو جائے دیا گی جائے جس گا کو دیا جائے گا جی اوتیا ڈاکٹر صاحب قیامت کا ہے نا تو اس کے لیے ماضی کا آتا ہے جو دیا جائے گا جس کو دیا جائے گا کتابہ اس اس کا کا اعمال اعمال نامہ نامہ اس کا اس کا اعمال اعمال نامہ بیمینہ اس اس کے کے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ ہاتھ پہ اس کے دائیں ہاتھ میں فیقول تو وہ کہے گا تو وہ کہے گا تو وہ کہے گا ہا مقرؤ یہ کتابیہ لو یہ دیکھو یہ لو دیکھو یہ میرے دیکھو اعمال نامے کو پڑھو دیکھو یہ میرے دیکھو اور پڑھو میرا اعمال نامہ کہیں جی ہا مقرؤ کتابیہ یہ دیکھو یہ پڑھو دیکھو میرے میرا اور پڑھو اعمال میرا نامے کو اعمال نامہ میرا اعمال نامہ انی ظننت انی ترجمہ بے شک بے مجھے شک مجھے یقین تھا بھرپور بے یقین شک کیا تھا بے شک مجھے جی اب دیکھو نا انی بھی ہے اور انی بھی ہے جی بے شک مجھے تو بہت یقین تھا بے شک مجھے تو بہت بہت یقین تھا یقین تھا اصل میں انی کے اوپر ہے سٹریس انی ہے تو انی بھی آ رہا ہے پہلے بھی انی ہے بے شک میں ظننت انی مجھے پورا یقین تھا جی مجھے جی پورا مجھے یقین پورا یقین پورا تھا یقین تھا ملاکن کہ میں ملنے والا ہوں کہ میں یہ بے شک ملنے میں والا تھا کہ میں ملنے والا ہوں گا کر لیں کہ میں مجھے یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں گا حسابیہ اپنے حساب اپنے سے حساب سے اپنے حساب کو حساب سے جی اپنے حساب کو ٹھیک ہے تو لہذا جس کو پتا ہے تو اس نے دنیا کے اندر اپنی تیاری بڑی اچھی کی ہوگی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ تو شخص وہ تو وہ خوش خوش کرنے کر والی دینے والی زندگی میں زندگی میں ہوگا تو وہ خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ بہت بلند بہت جنت بہت میں بلند جنت میں جنت ہوگا بہت بلند جنت میں الگ سے ایک بندے کی جنت کہا ہے اور جنت کیا ہے ارضها السماوات والارض کہ جس کا چوڑائی جو ہے میں کہتا ہوں کہ کتنی آپ لفظ پڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں کہ ایک جنت جس کی اور پہلے کائنات بنائی ہے آسمان اور زمین ان کو جوڑ دو تو جنت کی عرض بنے گا کیوں جی جی خدا کے بندو دنیا کی زمین بڑی مہنگی ہے اور جنت کی زمین اس وجہ سے ہے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کر کے جو بھی عمل کرتے جاؤ گے وزن جناب ہوگا اس کا اور جنت آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اور اس جنت کو کہا قطوفہا ترجمہ الگ سے کریں اس اس جنت کے کے پھل کے پھلوں کے اس کے خوشے لٹکے ہوئے پھل کے خوشے یہ اس کے کہیں پھلوں کے اس گوشے کے نہیں پھلوں کے پھلوں کے قطف جو ہے نا خوشے اس کے اندر لٹکا ہوا بھی پھلوں آتا ہے کے لٹکے ہوئے خوشے جی اس کے پھلوں کے لٹکے ہوئے خوشے دانیہ بہت قریب جھکے ہوں قریب گے ہوئے ہی ہوں جھکے ہوئے ہوں گے چلو جھکے ہوئے ہوں گے کلو تم آؤ کھاؤ کہا جائے گا یہ کہہ لیں کہا جائے گا کہ تم کھاؤ وشربو اور تم اور پیو پیو اور تم پیو ہنی مزے لے مزے سے مزے لے کر مزے لے کر بما اسلفتم اس کے بدلے میں اس جو کے تم نے بدلے آگے میں بھیجا بدلے میں یا چلو اس کے بدلے میں جو تم نے آگے بھیجا فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں گزرے میں ہوئے دنوں میں گزرے ہوئے دنوں میں جی اب پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ حسابیہ تک کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ وہ ہمیں خالیہ تک کریں جی پروفیسر صاحب حسابیہ تک جی جی فاما تو رہا وہ شخص من اوتیا کتابہ ہو کہ جسے کتاب دی گئی یعنی اس کا اعمال نامہ دیا گیا
बियमीनिही उसके दाएं हाथ में, फयकूलु तो वो कहेगा हाँ हूँ मुकराऊ, ये लो और पढ़ो मेरा आमाल नामा, हाँ हूँ मुकराऊ किताबिया, ये लो और पढ़ो मेरा आमाल नामा। इन्नी बेशक मैं, जनन तो यकीन रखता था, अन्नी बेशक मैं, मुलाकिन मिलने वाला हूँ, हिसाबिया अपनी हिसाब से। फहुआ फी ईशत राजिया, फहुआ फी अच्छा, फहुआ फी ईशतिर राजिया, तो वो खुश करने वाली जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, बहुत बुलंद जन्नत में। कुतूफुहा दानिया, उसके फलों के लटके हुए गोशे झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीअम, हनीअन, कहा जाएगा मजे लेकर खाओ और पियो। बिमा असलफ्तुम, उसके बदले में जो अमाल तुमने आगे भेजे। फिल अय्यामिल खालिया, गुजरे हुए दिनों में। गुजरे हुए दिनों में। अब जनाब दूसरा जो मैंने शुरू के अंदर आयत पढ़ी थी कि वो डर रहे होंगे, तो व अम्मा, और रहा वो शख्स, मन ऊतिया किताबहू, जिसको दी जाएगी। ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ऊतिया दी जाएगी, कियामत का जिक्र है, माजी के अंदर है, ताकीद के लिए माजी आया है कि जिसको दी जाए, जिसको दिया जाएगा, कर लेते हैं किताबहू, उसका अमाल नामा, बिशिमाली ही, यमीन और शिमाल, यमीन और यसार भी आता है, यमीन और शिमाल भी आता है, उसके बाएं हाथ में। और वो शख्स जिसे उसका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, फयकूलू, तो वो कहेगा या लैतनी, ए काश, ए अफसोस, ये हसरत के अल्फाज हैं, ए अफसोस, लम ऊता किताबिया, ना दिया जाता मैं, यहां था ना, लम ऊता, ना दिया जाता मैं, किताबी, असल में था किताबिया, अपना अमालनामा। अमाल नामा। जी, मेरा अमालनामा ना दिया जाता, असल में लम ऊता किताबिया ये भी है कि मेरा अमालनामा मुझे न दिया जाता, और दूसरा है कि मैं न दिया जाता अपना अमालनामा। तो कौन सा लफ्ज ज्यादा बेहतर है? मुझे, मैं ना दिया मुझे जाता, मेरा मालनामा ना दिया जाता। मुझे मेरा, अच्छा, मेरा अमालनामा मुझे न दिया जाता। आ, क्यों? उसका तो यकीन ही नहीं था ना दुनिया में कभी हिसाब होगा, तो नहीं, तो लिहाजा वहां कन्फेस करेगा ये चीज कि मैं गलती में था। वलम अदरी, ये अलग है, वलम अदरी, मैं नहीं समझता था, वलम अदरी, मैं नहीं समझता था, मैं नहीं समझता था, मा हिसाबिया, जी, ये हिसाब क्या है। कि मेरा हिसाब हिसाबी है असल में। तो यहाँ हाज वही चीज जो है वो आ गई किसके लिए? ताकीद के लिए। हाँ, तो माँ है, मेरा हिसाब क्या है, मैं तो यकीन ही नहीं। जी, माँ का सवालिया है, माँ हिसाबिया, कि मेरा हिसाब क्या है, मैं तो अलल पट जिंदगी गुजारता था, जिधर को वक्त हुआ नमाज का, पढ़ ली नहीं पढ़ी तो तब भी मतलब है ठीक, बस जिंदगी गुजारता था। तो ये था उस वक्त। वो कहेगा, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बता रहा है कि वहां जाके जिस चीज का इकरार करना है वो यहाँ कर लो। क्यों जी? यहाँ करेंगे, पता होगा मेरा हिसाब होना है। भाई पैसे दिए हैं घर वालों ने कि जाके कार पे आओ, तो घर वालों को आगे हिसाब देना है ना दुनिया में।